محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، خاندان کیسے اسلام کے اصولوں پر چلنے والا بن جائے، ایک پریوار کیسے مضبوط، مستحکم اور اچھا بن کر اچھا سماج بنانے میں بڑا رول ادا کرے، اس پر آپ مختلف کئی جمعوں سے بیانات اور خطبے سن رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں اس موضوع کو، جو کہ خاندان کی تعمیر کی اکائی اور رشتے میاں بیوی کے بنیادی طور پر، اور اس کے علاوہ ایک خاندان کے جو رشتے ہوتے ہیں اس پر کنکلوڈ کرتے ہوئے گفتگو کر کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک آپ کے سامنے جو باتیں آئی ہیں وہ اچھے سماج کو تعمیر کرنے کے لیے جو اسلام نے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پریکاشنز دیے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کے رشتے کے ذریعے سے ایک مرد اور عورت کے فطری تقاضے کو دینی نقطہ نظر سے اچھا اسلامی ماحول بنانے کی خاطر، اچھی نسل تیار کرنے کی خاطر اسلامی بنیادوں پر اس کو شروع کرنا اسلام کے احکامات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور پھر اس نکاح کے رشتے کو قائم کرنے کے بعد جو آپس کے باہمی تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، جو رشتہ بنتا ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، جو فرائض اور اخلاق ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اسی سے متعلق گفتگو آتی ہے جو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا چیزیں ہیں، کیا فیکٹرز ہیں، کیا پوائنٹس ہیں جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ رشتہ مضبوط رہتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ استوار رہتا ہے، اچھا مستحکم تعلق قائم رہتا ہے، ایک دوسرے سے محبت دائمی رہتی ہے اور برقرار رہتی ہے۔ اس پر کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ آج کی گفتگو 2 پوائنٹس کے اوپر ہے۔ وہ پوائنٹس، ایک تو پہلا یہ ہے کہ آپس کے اس رشتے کو قائم کرنے میں آج کی دنیا میں جو نفسا نفسی اور جو بے راہ روی اور جو کیئرلیس لوگوں کے اندر ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا اور لوگوں میں اس کے بارے میں فکر پیدا کرنا ضروری ہے، اس کی صحیح سمجھ آنا ضروری ہے۔ دوسری طرف جو خرابیاں، جو برائیاں ہم دین نہ جاننے کی وجہ سے آج اپنے سماج کے اندر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، رشتے ناتوں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تعلقات بگڑ رہے ہیں، اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کو بھی سمجھنا اور اس کے بارے میں بھی توجہ اور اویئرنیس پیدا کر کے اس سے بچنے کا کام کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ تھوڑی دیر میں اس پر بات کرتا ہوں، پھر دوسرے پوائنٹ پر آتا ہوں۔ آج کا دور نفسا نفسی کا دور ہے، دنیا داری کا دور ہے، مفاد پرستی کا دور ہے، مٹیریلسٹک دنیا ہے، جس میں انسان مال کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ رشتوں کی قدریں، رشتوں کے حقوق، رشتوں کے تقاضے، رشتوں کے تقدس کا خیال اس کے اندر سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تعلقات ہوتے تھے، کیا خیال ہوتا تھا، کیا محبتیں ہوتی تھیں، کیا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی تھیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک اچھا سماج بنایا جاتا تھا۔ آج کی دنیا ایسی بنتی چلی جا رہی ہے جس میں پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہوتی، بھائی کو بھائی کے خیال نہیں ہوتا، اور آپس میں رشتہ داروں کے درمیان بھی پھوٹ اور لڑائی اور خلفشار کا ماحول رہتا ہے، دشمنی بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کچھ نہ بھی ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات زیادہ نہیں رکھے جاتے ہیں، رسمی قسم کے فنکشن کے اندر صرف ان تعلقات کو نبھا لیا جاتا ہے اور اس حد تک رشتے ناتوں کو جوڑنے کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ خوب یاد رکھیے، رشتے ناتوں کو جوڑنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا
اور اس کا خیال زندگی کے اندر رکھنا اسلام کے فنڈامنٹل کمانڈمنٹس میں سے ہے، بہت بنیادی احکامات کے اندر اس کو جگہ دی گئی ہے۔ بعض حدیثیں میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، حدیثیں کوٹ کرنے سے پہلے قرآن کی کچھ آیتوں کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے۔ کئی جگہ اللہ نے ایمان والے، جو سچے ایمان والے ہیں، ان کی کوالٹی یہ بتائی ہے، ان کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑے رکھتے ہیں اور جوڑتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے کافروں کی نشانی بتائی جو اللہ کے دین سے ہٹنے والے، دنیا کے نظام کے اندر اللہ کے سسٹم کو فالو کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ کا خیال نہیں کرتے، اللہ کے دین کو نہیں زندگی میں لاتے۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ اس رشتے کو توڑتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتے ناطے جو ہیں اس کی امپورٹنس اتنی ہے، یوں سمجھو کہ یہ اللہ کے عرش سے لٹکے ہوئے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی رشتے ناطے کا معاملہ، رشتے ناطے کا حکم، صلہ رحمی کی بات، یہ اللہ کے عرش سے ٹکی ہوئی ہے اور برابر یہ دعا اس کے اندر سے نکلتی رہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے، جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے ناطے جوڑنے کا جو عمل رحیم کہلاتا ہے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتے جوڑنا، اس کو مخاطب کر کے کہا کیا تو اس بات سے راضی ہو جائے گی کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس سے ناطہ توڑ دوں گا؟ تو اس نے کہا میں راضی ہوں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر تم مانتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو کہ آخرت آنے والی ہے، تو پھر رشتے ناتوں کو جوڑا کرو۔ اس پر آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ جو رشتہ تم سے توڑ دے اس سے بھی رشتہ جوڑو۔ یہاں تک فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها، وہ رشتہ ناطہ جوڑنے والا نہیں ہوتا ہے جو برابری میں رشتہ جوڑنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے، جو بدلے میں دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، جو رشتہ جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ اصل صلہ رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو جوڑنے والا وہ ہے کہ اگر رشتوں کو توڑا جا رہا ہو تب بھی وہ رشتوں کو جوڑتا ہو، اتنا زیادہ اس کے بارے میں حکم ہے۔ تو ظاہر ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ قریبی بندھا ہوا رشتہ ہے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، پھر چچا بھتیجے، پھوپھی، خالہ، ماموں، ان سب کا رشتہ جو ایک پریوار کہلاتا ہے، ان سب کا رشتہ جو پہلے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر اس سے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس طرح ایک سسٹمیٹک سرکل کے ذریعے سے ایک سائیکل ہے کہ ایک خاندان بنتا ہے، ایک رشتہ بنتا ہے۔ ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، ہر ایک کو اس کا حق دیتے رہنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، کسی کا برا نہیں چاہنا، کسی کے ساتھ لڑائی کر کے مت رکھنا، کسی کے ساتھ رشتہ توڑ کے مت زندگی گزارنا، یہ فرض ہے اور اسلام کے بہت تاکیدی حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کو توڑ کر رکھے ہوئے ہے اس کے لیے جنت میں انٹری نہیں ہوتی ہے، جنت کا دروازہ بند رہتا ہے اس کے لیے، اللہ کی طرف سے مغفرت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رشتوں کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اسلام نے ایک اچھے سماج کو بنانے کے لیے رشتے ناتوں کا جو آپس میں
معاملہ ہے اس کو اچھا بنا کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج کی دنیا جس طرح سے مادیت پرستی کی طرف بھاگ رہی ہے، جس طرح سے انسان ایک ریس میں ہے دنیا کی، تو اسے نہ اپنے بھائیوں کا خیال، نہ اپنے پریوار کا خیال، یہاں تک کہ میاں کو بیوی کے لیے اور بیوی کو میاں کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسی فرصت بھی نہیں بچی ہے کہ باپ کو بچوں کے لیے فرصت ہو، بچوں کو باپ کے لیے فرصت ہو۔ دنیا میں ہر ایک بھاگا جا رہا ہے، ہر ایک اپنی الگ دنیا بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بنانے پر آمادہ نہیں ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ایک اچھا سماج اگر بنانا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے آپس کے تعلقات کو اچھا رکھا جائے، رشتوں کو اچھا مضبوط قائم رکھا جائے اور اس کو صحیح بنیادوں کے ساتھ قائم کر کے چلایا جائے۔ یہ تاکیدی حکم ہے، یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے کہ اس کے بغیر ایک اچھے سماج اور ایک اچھے خاندان کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے آخر گفتگو میں اس پوائنٹ کو اٹھانا چاہا تاکہ عمومی طور پر سارے رشتوں کے اندر جو انسان سے رشتے بنتے ہیں اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے پورا کرنے کا خیال اور فکر ایسی پیدا ہو جائے کہ اس کے ذریعے سے ہمیشہ دوسروں کو خیر ہی ملتا ہو، کسی کو شر نہ ملتا ہو۔ ایسا ایمان والا سچا ایمان والا ہے اور سماج کے اندر وہی اچھا رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آئیے۔ آج خاندانوں کے اندر بہت سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ دین کے بارے میں نالج نہیں ہے، دین کی لیمیٹیشنز معلوم نہیں ہے، دین کی باؤنڈریز معلوم نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے، رشتے ناطے جوڑنے کے اندر جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے معاملے کے ساتھ ساتھ جو بندشیں ہیں اس کا بھی خیال کر کے زندگی گزارنا، اس کے بارے میں لوگوں کے اندر صحیح سمجھ ہی نہیں ہے۔ بھابھی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے، سالی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے، کزن کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے جو رشتہ دار نامحرم کہلاتے ہیں ان کے لیے کیا باؤنڈریز ہیں، کیا لیمیٹیشنز ہیں، اس کے بارے میں جب واقفیت اور جانکاری نہیں ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ فساد اور بگاڑ اور برائی اور فتنہ خاندانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ شک کا، ڈاؤٹ کا، پھر اس کے بعد برائیوں کا، غلط خیالات کا، دوریوں کا، لڑائیوں کا، طلاق کا، خلا کا ذریعہ اور ریزن بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں صحیح سمجھ پیدا ہونا کہ کیا شریعت نے لیمیٹیشنز اور باؤنڈریز رکھی ہیں، اس کا خیال کر کے زندگی گزارنا ہے، یہ بہت ضروری معاملہ ہے۔ آج عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کزن جو ہوتی ہے، بہن، وہ سگی بہن کی طرح ہے، اس کے ساتھ اکیلے جایا بھی جا سکتا ہے، اس کو کہیں لے کر پہنچایا بھی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اکیلے سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بھابھی جو ہوتی ہے وہ محرم کی طرح ہو جاتی ہے، گویا کہ گھر میں تنہا اکیلے اس کے ساتھ وقت بھی گزارا جا سکتا ہے۔ سالی جو ہوتی ہے وہ تو گھر والی کی طرح ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی اس کو لے کر کہیں جایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام جو سوچ سماج کے اندر آج موجود ہے بالکل غیر اسلامی ہے۔ اسلام نے جو باؤنڈریز اور لیمیٹیشنز رکھی ہیں اس کے بالکل اگینسٹ ہے، بلکہ اسلام ان رشتوں کے اندر جو نامحرم ہوتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ کیئرفل ہونے کی بات کرتا ہے۔ دوسروں کی بنسبت یہاں پہ زیادہ کیئرفل رہو کیونکہ یہاں پہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک لڑکی کے لیے جو شوہر کے رشتہ دار، بھائی، کزن، دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ موت کی طرح ہیں، کیونکہ وہ دین کو ختم کر سکتے ہیں، سماج کو ختم کر سکتے ہیں، خاندان کو ختم کر سکتے ہیں، رشتوں کو توڑ سکتے ہیں۔ اور غلط فہمی اگر پیدا ہو گئی، اور غلط فہمی تو الگ چیز ہے، اگر صحیح معنی میں غلط بات پیدا ہو گئی آپس میں تو اس کی وجہ سے پورا سماج خراب ہو جائے گا، پورا خاندان بکھر جائے گا، پورے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور وہ تمام جو معاملات خاندانی ہوتے ہیں اس کے اندر صحیح اسلامی نقطہ نظر کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ حدیث میں بہت صاف طور پر منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے جو اجنبی ہے۔ جو اجنبی ہے، اجنبی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار نہیں ہے، باہر کی کہیں کی ہے، مطلب ہوتا ہے جو محرم نہیں ہے، جو کسی کا محرم نہیں ہے
وہ اس کے ساتھ کسی ایک جگہ پر تنہا نہ رہے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کتنا ہی نیک آدمی ہو، کتنا ہی متقی آدمی ہو، کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی بزرگ ہو، کتنا ہی صالح ہو، لیکن اس بات کی شریعت نے پابندی رکھی ہے کہ کوئی ایک مرد کسی ایک عورت کے ساتھ جو محرم نہیں ہے اس کی، ایک جگہ پر خلوت نہیں اختیار کر سکتا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی پابندی فرمائی ہے، دوسروں کو حکم دیا، خود بھی اس کی پابندی فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اس کا خیال تھا کہ لوگوں کے اندر کہیں کوئی شبہ نہ پیدا ہو۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اندھیرا تھا، گھر کے باہر کسی ضرورت سے کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہاں پر موجود تھی، آپس میں کچھ بات کر رہے تھے قریب میں کھڑے ہو کر۔ دو صحابی قریب سے گزرنے لگے، رات کا اندھیرا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچان لیا، تو جلدی سے سائیڈ میں ہو کر آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ادھر آؤ، کہاں جا رہے، ادھر آؤ۔ وہ کترتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ رات کی تنہائی میں کچھ بات فرما رہے ہیں، ہم سامنے نہ آئیں، یہ سوچتے ہوئے وہ سائڈ سے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبردستی بلایا اور فرمایا، یہ صفیہ میری بیوی تھی، جس کے ساتھ میں کھڑا ہوا بات کر رہا تھا ابھی رات کی تنہائی میں، یہ میری بیوی صفیہ تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ وضاحت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کون تھی؟ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی اور کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، تمہیں نہیں معلوم شیطان انسان کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جیسا کہ خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ ذہن کے ذریعے سے پورے انسان کے وجود کے اندر سرایت کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک بڑی وجہ کہ حکم یہ دیا گیا ہے شریعت میں نے بتایا تھا کہ بیوی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں اس کے بستر پر کسی ایسے کو نہ آنے دے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ آیا، چاہے سب کی موجودگی میں بھی آیا، اگر شوہر کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، شوہر کے اندر کچھ شک پیدا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پورا رشتہ خراب ہونے لگے گا، آپس کا تعلق بگڑنے لگے گا۔ اس لیے بہت تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی پابندی لگائی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بندشیں ہیں ان بندشوں کا خیال کرو۔ رشتہ دار کئی سارے ایک ساتھ جمع ہوں، جس میں خواتین بھی ہوں، مرد بھی ہوں، ایک ساتھ بیٹھے ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن تنہائی میں کسی نامحرم کے ساتھ ملنا، چاہے وہ اپنی سگی بھابھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی سگی سالی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی سگی کزن ہی کیوں نہ ہو، اپنے چچا کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، پھوپھی کی بیٹی ہو، یہ جو رشتے ہوتے ہیں جس کے اندر بھائی بہنوں جیسا رشتہ سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تنہائی میں اکیلے سفر کرنا یا ایک کزن کو لے کر ایک لڑکے کا کہیں دور سفر میں جانا، بھابھی کو لے کر ایک کا سفر میں دوسری طرف تنہا لے کر جانا، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں، شریعت کے اعتبار سے غلط ہیں، یہ پابندیاں ہیں شریعت کی کہ ان کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر بڑی لاپرواہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں شریعت کا حکم ہی نہیں معلوم ہوتا ہے، اور اگر کہیں تھوڑا بہت معلوم نہیں ہوتا ہے تو سماج کے تقاضوں کی وجہ سے اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے بارے میں کوئی بات کرنا اچھا نہیں سمجھتا ہے کہ کچھ اس کے بارے میں بولیں گے تو خاندان سمجھیں گے، خاندان میں لوگ سمجھیں گے ارے یہ تو غلط بات کرتا ہے، ارے یہ تو تعلقات کو خراب کرنے کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ تم ان چیزوں کو اگر الاؤ کرو گے تو تعلقات خراب ہوں گے، تب پھر گناہ پیدا ہوگا، تب پھر برائی پیدا ہوگی، تب پھر شیطان اپنا کام کر کے برائیوں کو جنم دے گا اور فتنے پیدا کرے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے باز رہو، ان چیزوں سے رک کر رہو، ان چیزوں سے الگ رہو۔ شریعت نے جو پابندیاں رکھی ہیں گھر کے اندر رہنے کی، گھر کے اندر کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، کئی جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر ساس سسر کے ساتھ شوہر کے بھائی بھی رہتے ہیں، شوہر کی بہنیں بھی رہتی ہیں، ان کے شوہر بھی آتے ہیں، تو ان چیزوں میں ذرا ریلیکسیشن ہے بنسبت اس کے جو باہر کے اجنبی ہوتے ہیں ساتھ میں رہنے کے اندر، لیکن تنہائی میں کسی کے ساتھ ملنا، ایک کمرے میں، ایک روم میں، ایک جگہ پر تنہا بیٹھنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔
اس کی اجازت نہیں۔ سب کے ساتھ مل کر اور اچھی طرح کپڑا سینے پر ڈال کر، سینے کو ڈھک کر، سر پر ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ان حد کو پھلانگ دینا، ان لیمیٹیشنز کو کراس کر دینا جو شریعت نے باندھی ہوئی ہیں کہ دوپٹہ اتر جاتا ہو اور تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوت ہو جاتی ہو، الگ جگہ پہ بیٹھ جاتے ہوں، فری ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے کرتے بہت آگے تک بڑھ جاتے ہوں، ان چیزوں کو بندشوں میں رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو لیمیٹیشنز کے اندر رکھنا چاہیے، اس میں حد کو نہیں پھلانگنا چاہیے، اس میں جو شریعت نے پابندیاں رکھی ہیں اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر ضرور فتنہ پیدا ہوگا۔ اور آج بہت زیادہ فتنہ ان وجوہات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ شریعت نے جو باؤنڈریز رکھی تھی اس کا خیال نہیں رہا، ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملنا جلنا بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو ادھر ادھر لے کر جانا بھی ہوتا ہے، بائک پر بھی سوار کر کے لے کر چلے جاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، نامحرم میں اس کو ٹچ کرنا حرام ہے، اس کو ایک ذرہ برابر بھی چھونا ناجائز ہے، جو بھابھی ہو، جو سالی ہو، جو کزن ہو، اس کو ٹچ کرنا ناجائز اور حرام ہے، اجنبی عورت کے ٹچ کرنے کی طرح ہے، اس لیے اس کے اندر خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایک ہی بائک پر سوار ہو کے چلے جا رہے ہیں، ایک ہی ساتھ کہیں پر نکل گئے ہیں، یہ سب چیزیں بالکل غیر اسلامی، شریعت کے تقاضوں کے مطابق، شریعت کے احکامات کے مطابق اور اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور خوب یاد رکھیے کہ میں اس موضوع کو اس موقع پر اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ خاندان کے بکھراؤ کے اندر یہ بھی بڑا فیکٹر بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی خاندان بکھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، لڑائیاں ایک دوسرے سے انتشار اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں اور دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، کیونکہ شریعت کی ان حد بندیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم رشتوں کو خوب اچھی طرح جوڑیں، لیکن بندشوں کا خیال ضرور رکھیں، اپنے خاندان کے اندر، اپنے سماج کے اندر جو حد بندیاں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو غلط تعلقات، جو غلط ریلیشن شپ قائم ہوتی ہیں، آج کے سماج میں عام بات ہوتی جا رہی ہے، فرینڈ شپ بنتی ہیں، ایک آدمی کئی لوگوں سے فرینڈ شپ بنا کر رکھتا ہے، کالج لائف کے اندر تو یہ ایک ایز اے پارٹ آف دا لائف سمجھا جاتا ہے کہ کلاس میٹس کے ساتھ اور اپنے کولیگس کے ساتھ، جاب کے اندر، کمپنیز کے اندر، یا سوشل میڈیا آج کی نئی پیداوار ہے، اس کے ذریعے سے تعلقات کو بڑھایا جائے، انجوائمنٹ کیا جائے، اور یہ بالکل نیچرل اور نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے، کسی کے ساتھ جب چاہیں چیٹ کرتے رہیں، تعلقات کو آگے بڑھاتے رہیں۔ ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان اپنی پوری جوانی اسی کے اندر بسر کر رہا ہوتا ہے، اسی میں اس کا پوری زندگی کا انویسٹمنٹ جا رہا ہوتا ہے، اس کی انٹلیکچولیٹی کا، اس کی سمجھ کا، اس کے علم کا، اس کی نالج کا پورا ویسٹ اسی اسٹریم کے اندر ہوتا رہتا ہے کہ کیسے وہ اچھے سے اچھی ریلیشن شپ نئے کولیگس کے ساتھ اور دوسری جنس کے لوگوں کے ساتھ بنائیں، مرد عورتوں کے ساتھ اور عورت مردوں کے ساتھ۔ آج تو مورالٹی یہ سمجھی جاتی ہے کہ تم کولیگس بن کر اگر کہیں رہ رہے ہو تو مرد ہو عورت ہو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اخلاق ایز اے پارٹ آف دا سوسائٹی ہے، ایز اے پارٹ آف سوشل لائف ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک کولیگ دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح ملے۔ یاد رکھیے یہ فتنے کا پہلا دروازہ ہے، جہاں پر وہ حیا کا پردہ اترتا ہے پھر اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے۔ حدیث میں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں بچی ہے تو جو چاہے کر لو، پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچتا ہے۔ اگر حیا دل میں ہے اس کے بعد پھر ذرا تم بچ کے رہو گے، اگر حیا نکل گئی ہے پھر تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی تم سے ممکن پاسبل ہے کرنا۔ اس لیے حیا کی چادر جو شریعت نے رکھی ہے عورت کے اوپر، مرد کی نگاہوں کے اوپر، آپس کے تعلقات کے اندر، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کو سمجھ کر چلنا ضروری ہے، اس حیا کی چادر کو باندھے رکھنا ضروری ہے۔ شریعت میں آپ سوچئے، قرآن میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جن بیویوں کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ مسلمانوں تمہاری مائیں ہیں حضور کی بیویاں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم بھی دوسرے مردوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات نہ کیا کرو، مطلب بات کرنے میں ذرا لچک مت دکھایا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بات کرو تو ڈانٹ کے چیخ کر لڑائی کر کے کرو، مطلب یہ ہے بات کرنے میں تمہاری طرف سے کچھ ایسا موقع نہ ملے کہ دوسرا اپروچ کر سکتا ہو۔ گناہ کا یا غلط تعلقات کا پہلا زینہ یہی ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بات کرنے میں لچک ہوتی ہے۔ اگر فرسٹ مومنٹ کے اندر ہی اس کو بریک نہیں کیا گیا، فرسٹ مومنٹ کے اندر ہی ریجیکٹ نہیں کیا گیا، تو آگے جا کے روکنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا کہ یہ لوگ بات کرنے میں بہت لچک کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، کہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں وہ راستہ پالیں آگے بڑھنے کا، کیونکہ جہاں بات کے اندر لچک اور ذرا دھیما پن دکھایا جاتا ہے، وہاں جس کے دل کے اندر غلط خیال ہے وہ اپنا راستہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپس کے رشتہ داروں کے اندر، کزنز کے اندر، اور جن کے ساتھ ملنا جلنا عام طور پر ہوتا ہے، ان کے اندر بھی جو پابندیاں ہیں اس کا خیال کرنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تنہائی میں بات نہیں کرنا ہے، کچھ ایسی باتیں نہیں کرنا ہے فری ہو کر جو دوسرے رشتے کو جنم دے سکتی ہوں، یا جس کے ذریعے سے اتنا زیادہ آپس میں کلوزنس پیدا ہو جائے کہ اس کے بعد سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جو چاہیں جس ٹاپک پہ جس طرح چاہیں آپس میں بات کر لیں۔ یہ پابندیاں ضروری ہیں اور ان کا خیال رکھنا سماج کے اندر بہت ضروری ہے، ورنہ پھر طلاق بھی بڑھے گی، خلا بھی بڑھے گا، بھائیوں میں بھی انتشار ہوگا، بھابھی اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی خلفشار پیدا ہوگا، اور پھر بیوی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوں گے، بیوی کے شوہر کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شک اور شبہ بھی پیدا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے جو راستہ دیا ہے بڑا پاکی کا راستہ ہے، بڑی حیا کا راستہ ہے، بڑی سلامتی کا راستہ ہے، بڑے اچھے سماج کا راستہ ہے، اچھے خاندان کا راستہ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپس کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، برائیاں بھی ختم ہوتی ہیں، فتنوں کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے، غلط راستے بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا لحاظ کرنا آج سماجی زندگی میں نہایت ضروری ہے، تاکہ ہم ایک اچھے سماج کو بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اخیر میں نے مناسب سمجھا کہ ہم ان تمام پہلوؤں کو جو ایک خاندان کو بنانے میں میاں بیوی کے تعلقات کے اندر ضروری ہوتے ہیں، اس سے آگے بڑھتے بڑھتے ایک پورے رشتے کو سمجھنا، جو رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنتا ہے اس کا خیال کر کے زندگی گزارنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان چیزوں اور لیمیٹیشنز اور باؤنڈریز اور بندشوں کا خیال کر کے، اس کی پابندی کا خیال کر کے اپنی زندگی گزارنا، تاکہ کوئی فتنہ، فساد، برائی، گناہ نہ پیدا ہو، جس کی وجہ سے پورا خاندان ٹوٹ جائے، اور صرف رشتہ ہی نہ ٹوٹے، دل بھی ٹوٹ جائیں، دل بھی بکھر جائیں، اور وہ برائیاں پیدا ہوں جس کا سدباب نہیں ہو سکتا، جو آگ کی طرح جیسے جنگل میں پھیلتی ہے ویسے ہی پھیلتی چلی جائیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے، اور ایک اچھا خاندان تعمیر کرنا ہے، تاکہ ایک اچھا سماج بنانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو خرابیاں، فساد اور برائیاں ہمارے سماج میں پیدا ہو گئی ہیں ان کو بھی دور فرمائے، اور جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کو نجات عطا فرمائے، جو مالی مسائل کا شکار ہے اس کو اس سے آزادی نصیب فرمائے، اور جس طرح کی الجھن میں جو بھی مبتلا ہے اس کو نجات عطا فرمائے، اور جس کا جو تقاضا ہے جائز اس کو پورا فرما دے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو جنت میں جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔